رسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہن والا تیرا. کیا نکلا میرا پیر؟ حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے. جلال آ گیا اور میں پیر نہیں مرا، تو مر گیا. اور پیر مرتے، اللہ والے مرتے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں چلے جاتے، ہماری نگاہوں سے چھپ جاتے ہیں، مرتے. اب یہ الگ موضوع ہے پورا، اور غیروں کی کتابوں سے ثبوت موجود ہے. نہیں آپ کو پڑھنا ہو تو امداد المشتاق لکھی ہے جناب تھانوی صاحب نے. ان کے وہ دادا پیر اپنا کہتے ہیں، حاجی نور محمد صاحب کو کہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اپنا پیر کہتے ہیں، مانتے نہیں. ان کے پیر صاحب نے لکھا، خود تھانوی صاحب نقل کرتے ہیں. پیر صاحب نے کہا جو فائدہ میری زندگی میں مجھ سے ہوتا ہے وہی میری قبر سے ہوگا. 14ویں صدی میں تمہارے پیر کی قبر سے فائدہ وہ کہتے ہیں ہوگا اسی طرح جس طرح میری زندگی میں ہوتا ہے. کہاں 14ویں صدی کے یہ پیر، کہاں غوث پاک. غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید مغرب میں ہو میں مشرق میں، وہ وہاں سے پکارے گا میں سنوں گا. کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے پیارے کے کان بن جاتا ہوں. ان کے لیے پھر فاصلے رہتے. اب تو سائنس آ گئی، ایک سیٹلائٹ چھوڑ دیا فضا میں. ابھی تو آپ وائی فائی پہ چلتے ہو نا، یہی ہے نا. پہلے وائف پہ چلتے تھے، اب وائی فائی. وائف چلی جائے گھر میں گزارا ہو جائے گا، وائی فائی چلا جائے گا گزارا. اور آپ کا یہ وائی فائی 2-3 مہینے میں 2-3 سال میں ختم ہو جائے گا. سیٹلائٹ آ جائے گا اوپر سے. یہ جو آپ لگاتے ہو نا اینٹینا وغیرہ، اس کی ضرورت نہیں رہے گی. اوپر سے سیٹلائٹ آ جائے گا، وہ آپ کے دماغ پڑے گا. ایک آدمی کا پورا حال اس کو معلوم ہوگا، جو فون استعمال کر رہا ہے، کون سی چیزیں دیکھ رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے، اس کو سب ریکارڈ آپ کا ان کے پاس چلا جائے گا. میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سیٹلائٹ چھوڑا. جتنی اس کی رینج ہے، جتنی اس کی رسائی ہے، اس میں وہ حرکت بھی دیکھتا ہے، آواز بھی سنتا ہے. آپ آسٹریلیا میں میچ ہو رہا ہے، کراچی بیٹھ کے دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے؟ جی نو بال اس نے غلط دے دیا جی، سارے کہہ رہے ہیں اس کو نہیں دینا چاہیے تھا، غلط فیصلہ ہو گیا. کہہ رہے ہو نا، کیونکہ وہاں ہو رہا ہے میچ، یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہو آپ. اب آسٹریلیا آپ نے جانا ہو تو تیز رفتار ہوائی جہاز 18 گھنٹے میں لے کے جاتا ہے. اتنی دور ہے آسٹریلیا. وہاں پر اگر آپ ہوائی جہاز سے جائیں 18 گھنٹے لگے. ایک جہاز جو ہے وہ 500-600 میل کی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے. اتنا ٹائم لگے، مگر سیٹلائٹ ہے تو آپ کو جس وقت کوئی چھکا مار رہا ہے اسی وقت نظر آتا ہے. یہ 6 گھنٹے بعد اونچی. سائنس کا، مادیات کا یہ عالم ہے، روحانیات کا کیا عالم ہو. نہیں سنا؟ حیران ہوتے. نبیوں ولیوں کے معجزات اور کرامات پر انکار کرتے ہیں یہ عقل والے. عقل والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال کو بلایا. بلال تو کون سی نیکی کرتا ہے، میں نے تیرے چلنے کی آواز جنت میں سنی ہے. سن رہے ہیں میری بات؟ حضور فرما رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں آپ کو. یہاں ایک بات کرتا چلوں. لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کامیابی ہے تو دولت سے ہے. دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ کامیابی ہے تو طاقت سے ہے. میں آپ کو دونوں کا حال سنا دوں. قارون کا نام سنا؟ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا. اس کے پاس کتنے خزانے تھے ذرا سن لیں. اس کے خزانوں کی چابیاں، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں 70 اونٹ اٹھاتے تھے. 70 اونٹ صرف خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے. خزانے کتنے ہوں گے؟ ایسی دولت ہے کسی کے پاس؟ ہم پوچھ رہا ہوں. نمرود کتنی طاقت تھی اس کے پاس؟ روئے زمین کا بادشاہ، اپنے وقت میں اکیلا بادشاہ تھا نمرود. آج اتنی طاقت ہے کسی کے پاس؟ اونچی. لنگڑے مچھر سے اللہ نے مروا دیا.
لنگڑے مچھر سے اللہ نے اس کو، جس کی طاقت اتنی کہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، لنگڑا مچھر اس کے ناک میں گھسا اور اس کو مار دیا. وہ قارون خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. بتاؤ دولت سے کامیابی ملتی ہے؟ بتاؤ طاقت سے کامیابی ملتی ہے؟ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ بلال چل رہے ہیں مکے میں، آواز جنت میں سنی جا رہی ہے. یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی. نہیں، حضرت زید حضور کے صحابی حضور کے پاس آئے صبح. حضور نے فرمایا رات تم نے کس طرح گزاری ہے؟ صبح آئے ان کے پاس، حضور کے پاس، فرمایا رات کیسے گزاری؟ مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں، انہوں نے کہا من ببینم عرش رابا عرشیاں. حضور میں نے صبح جو ہوئی رات گزار کے، صبح کیسے ہوئی ہے کہ میں یہاں کھڑے کھڑے اللہ کے عرش کو عرشیوں سمیت دیکھ رہا تھا. سمجھ آئی؟ ہم سمجھے ہوئے کہ نہیں جی بس دو پیسے آ جائیں گے تو کامیاب. پیسے حاصل کرنا، تجارت کرنا، کمائی کرنا برا نہیں ہے، آپ کو طاقت حاصل کرنا برا نہیں، مگر اصل طاقت کیا ہے؟ نبی کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونی ہے. وہ جو پچھلا وزیر اعظم تھا باولا ہوا ہے نا کرسی لینے کے لیے، بس نہیں چل رہا اس کا کرسی دوبارہ مل جائے، اس کے لیے شرک کے فتوے بھی لگا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. کسی طرح کرسی مل جائے، اور جو نبی کے غلام بن جاتے ہیں ان کی ٹھوکروں میں کائنات ہوتی ہے. تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. فرق معلوم ہے یا نہیں؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کی طرف سے امام حسن کی اولاد، اپنی والدہ کی طرف سے امام حسین کی اولاد، اسی لیے حسنی حسینی کہلاتے ہیں. رمضان کی پہلی تاریخ کو یا چاند رات کو پیدا ہوئے، پہلی تاریخ مشہور ہے، پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے، 2-4 دن گزرے تو آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ نام ہے، والد کا نام ابو صالح موسیٰ ہے. انہوں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے لگتا ہے یہ بچہ روزے رکھتا ہے. ماں کہہ رہی ہے بچہ 4 دن کا بچہ ٹھیک ہے دو. باپ نے پوچھا کیسے؟ دن میں کچھ نہیں کھاتا پیتا، سورج غروب ہوتا ہے تو کھاتا پیتا ہے، مجھے تو لگتا ہے روزے رکھتا ہے. جب اتنی بات کی تو باپ نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی چائلڈ اسپیشلسٹ، بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر کو بلاتا ہوں کہ اس بچے کو روشنی سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، یہ دن میں نہیں کھاتا رات میں کھاتا پیتا ہے تو اس کو چیک کرائیں، اس کے ٹیسٹ کرائیں. نہیں، حضرت ابو صالح فرماتے ہیں اگر یہ دن میں نہیں کھاتا پیتا روزے رکھتا ہے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں. اس کی ولادت سے کچھ روز پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے. حضور نے فرمایا اے ابو صالح ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا. جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہوگی. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد اقبال صاحب یہ بتائے 4 دن کے بچے کو پتا ہوتا ہے یہ دن کا ٹائم ہے یا رات کا؟ پتا ہوتا ہے کون سا مہینہ ہے؟ نہیں پتا. روزہ کیا ہوتا ہے؟ غوث سے پاک پیدا ہوتے ہوئے جانتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں روزے فرض ہیں. روزے کا مطلب صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا نہیں. ایک دن میں جب نبی کے بیٹے کی یہ شان ہے، میرے آقا کی کتنی شان ہو. جانتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے. پورے گیلان میں مشہور ہوگا سیدوں کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا روزے رکھتا ہے. چاند کی 29 29 29 آپ لوگ جو بھی بولتے ہو
29 तारीख आ गई। मतला, मतला कहते हैं पेशानी को, अबर कहते हैं बादल को, आलूद कहते हैं भरे हुए को। मतला अबर आलूद, क्या मतलब? आसमान का माथा बादलों से भरा हुआ है, चांद नजर नहीं आया। चांद नजर, आप लोग चांद देखते हो या अपना अपना चांद देखते हो? पूछ रहा हूं। चांद निकलता देखा करो। एक तो ये कि वो बहुत मुबारक वक्त होता है, उस वक्त दुआ कबूल होती है। दूसरा ये कि आप चांद नहीं देखोगे तो गवाही कौन देगा? किसी और जगह बादल है, नजर नहीं आया, आपके यहाँ अगर मतला साफ है, आप देखोगे, गवाह बनोगे। आप देखते ही नहीं, टीवी के सामने बैठ जाते हो, खबर आएगी तो टीवी में खबर गवाही देंगे ना, गवाही जाएगी तो बनेगी ना कि चांद देखा गया है। तो चांद देखना चाहिए, चांद देखना। हाँ, अपना अपना भी देखें आप शौक से, लेकिन जो चांद निकलता है वो देखना चाहिए। 29 तारीख मतला अबर आलू, चांद नजर नहीं आया। लोग आ गए मुफ्ती साहब के पास, क्या करें? उन्होंने कहा चलो ईशा पढ़ते हैं, ईशा के बाद तरावी पढ़ते हैं, फिर रात को सहरी खा लेंगे और सुबह फजर पढ़ के अबू साले मूसा के घर जाएंगे, पूछेंगे तुम्हारा बच्चा दूध पी रहा है? अगर वो दूध पी रहा होगा तो ईद की नमाज पढ़ लेंगे, नहीं पी रहा होगा तो रोजा पूरा कर लेंगे। पैदा होते ही करामत जाहिर हुई, पैदा होते ही। जब एक दिन की उम्र में ये शान है तो जब गौसियत के दर्जे को पहुंचे होंगे तो कितनी शान हो। लोग नबी का कमाल नहीं मानते, यहाँ तो कुरान भरा हुआ है, वलियों के कमालात बयान हो रहे हैं। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मादरजात, माँ के पेट से वली पैदा हुए। वली कहते हैं दोस्त को, वली कहते हैं प्यारे को, वली कहते हैं मददगार को। वलीयुल्लाह कहते हैं तो मतलब अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का मददगार। अब कहेंगे अल्लाह का मददगार कैसे? तो अल्लाह खुद फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद। तो अल्लाह के दीन की मदद करना, अल्लाह के बंदों की मदद करना, ये अल्लाह की मदद करना है। समझ आ गई? कुछ लोग कहते हैं नहीं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लीडर भी पढ़ने लग गए। मैंने कहा यही पढ़ते हो, आगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम भी तो है, वो भी तो पढ़ो ना। है कहते हैं जी नहीं, हम अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, अल्लाह ही की इबादत करते हैं। तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? बीमार पड़े हैं तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। हमसे कहते हैं जी अल्लाह के सिवा किसी से मदद ना मांगो। तुम डॉक्टर के पास क्या करने गए हो? हैं? हमें कहते हैं अल्लाह के पास जाओ, गैरुल्लाह के पास ना जाओ, अल्लाह के पास जाओ। खुद गैरुल्लाह के पास जाके कह रहे हैं अल्लाह के पास जाने से बचा ले। डॉक्टर के पास जाके क्या कह रहे हैं कि अगर तुमने दवा नहीं दी, ठीक नहीं किया तो मैं अल्लाह के पास चला जाऊंगा, मुझे अल्लाह के पास जाने से। ये हाल है इनका। इनकी तेरी अटके तो वकीलों से करे इस्तिमदाद, या मोहम्मद से बिगड़ती है तबीयत तेरी। तेरी बात अटक जाए तो वकीलों से मदद मांग ले। हम नबी को पुकारे तो तेरी तबीयत बिगड़ती है। तू ईमान वाला, ईमान वाला मोमिन कहता है मैं अभी पुकार दूंगा, नहीं दूर है मदीना। दूरो नजदीक के सुनने वाले बोला। इसको क्या कहते हो? ऊंची। और जिसमें से हीरे निकलते हैं उसको क्या कहते हो? कान। आला हजरत ने इस शेर में 2 मरतबा कान का लफ्ज इस्तेमाल किया है। पहले में ये कान और दूसरे में वो जिससे सोना चांदी हीरे निकलते हैं। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत में लाखों सलाम। मुझे एक और चाहिए, ये ना खानों की जरूरत है।
کہتے ہیں موتیوں کو، دور و نزدیک کے سننے والے جو یہ کان ہے نبی پاک موتیوں سے بھری کان ہیں، اللہ نے ان میں خوبیاں ہی خوبیاں رکھی ہے۔ عزت والے موتی چاہیے، نبی کے غلام بن جاؤ بیڑا۔ کہتے ہیں جی زندہ سنتے ہیں دور سے، مردہ نہیں سنتے، زندہ سنتے ہیں مردہ، تو قبرستان میں جا کے سلام کیوں کرتے ہو؟ السلام علیکم، یا بھی پکار رہے ہو مردوں کو، اہل القبور۔ اگر تمہارے نزدیک مردے سنتے نہیں ہیں تو سلام کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے۔ جو سن نہیں سکتا اس کو سلام نہیں کر سکتے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام نہیں کر سکتے۔ قبروں پہ جا کے سلام کر رہے ہو اس لیے کہ وہ سنتے، جواب بھی دیتے، اور جس کے کلمہ پڑھنے والوں کا یہ حال ہے ان کے نبی کا کیا حال ہوگا؟ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر مومن نماز میں کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے غیب کی خبریں دینے والے۔ نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والے، اللہ کی رحمتیں برکتیں، اور قانون یہ ہے کہ سلام اس کو کرنا ہے جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے۔ تو اب سلام کر رہے ہیں نبی کو ارادے کے ساتھ، پیپر ریڈنگ نہیں ہے کہ لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں، نہیں، ارادے کے ساتھ سلام کر رہے ہیں۔ اگر نبی سن نہیں سکتے تو سلام کیسا، اگر جواب نہیں دے سکتے تو سلام کیسا؟ اور کون سا ٹائم ہے مجھے 1 سیکنڈ بتا دو جس میں یہ سلام نہ ہو؟ پوری دنیا گول ہے، ٹائم کا فرق رکھا، کہیں 2 منٹ، کہیں 3 منٹ، کہیں 4 منٹ، کہیں 5 منٹ، کہیں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ۔ اس وقت جو ٹائم یہاں پر پاکستان میں رات کا ہے، کیلیفورنیا امریکہ میں پورے 12 گھنٹے کا فرق، وہاں یہی وقت دن کا ہے۔ اللہ نے دنیا گول کیوں بنائی؟ ہر وقت نبی پہ درود و سلام پڑھا جاتا رہے، نبی کا ذکر ہوتا رہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضور سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے۔ سلام اسی کو کرنا چاہیے جو سن سکے اور سن کر جواب کہتے ہیں کہ زندہ سنتے۔ اب دوسری چال چلی، کراچی سے نہیں سنتے، مدینہ جا کے سلام کرو تو سنتے۔ انہوں نے نیا کوئی نکالا ہے، نیا نکال لیا ہے، اور سائنس کیا کچھ کر کے دکھا رہی ہے۔ اب یہ فون ہے نا میرا، اس وقت آپ کے سامنے بند ہے، میں جو بول رہا ہوں میں سن رہا، آگے پہنچا رہا، ایسا نہیں ہے۔ جب تک اس میں بیٹری ہے یہ کام، آپ لوگ گھر میں باتیں کر رہے ہو چھپ کے، یہ سن رہا ہوتا ہے، اور اگر کھلا ہوا ہو تو آپ اس کا اٹھاؤ تو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں، یہ سائنس بتا رہی ہے۔ اور جب مادیات کا یہ عالم، اور ایسی مادیات کا یہ عالم، اس پر تم روحانیات کا انکار کرو تو تم ایمان والے نہیں۔ حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اچانک خطبے کے درمیان فرمایا یا ساریۃ الجبل، 3 مرتبہ فرمایا۔ جمعہ ختم ہوا، صحابہ آ گئے، امیر المومنین آج آپ نے خطبے میں یہ کیا کہا؟ یہ ساریہ کون ہے اور اس کو پہاڑ کی طرف ہونے کا حکم کیوں دیا آپ نے کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، کیوں کہا؟ حضرت عمر نے کہا میں نے ساریہ کو کمانڈر بنا کر فوج بھیجی ہے اسلامی فلاں علاقے کو فتح کرنے۔ میں نے جمعہ پڑھتے ہوئے دیکھا ساریہ اور ان کی فوج آرام کر رہی ہے، پہاڑ کے دوسری طرف دشمن نے مورچے سنبھال لیے، میں نے ساریہ کو خبردار کیا تم بھی تیاری کر لو۔ صحابہ نے تاریخ وقت لکھ لیا۔ ساریہ جب واپس آئے ان سے کہا اپنے سفر کا کوئی خاص واقعہ سناؤ۔ انہوں نے کہا فتح تو ہم نے کیا ہے، فتح دلوائی حضرت عمر نے ہے۔ جمعے کا دن تھا، میں اور میری فوج آرام کر رہی تھی، اچانک 3 مرتبہ آواز آئی، میں نے آواز پہچان لی حضرت عمر کی ہے۔ میں نے فوج کو حکم دیا، ہم نے مورچے سنبھال لیے، اگر مورچے نہ سنبھالتے دشمن ہم پر حملہ کر دیتا، سارے مارے جاتے، حضرت نے ہمیں فتح دلوا دی ہے۔
اللہ جنتی. یہ دیکھو میرے سامنے تو خاص بات ہے، نعروں کا مقابلہ ہو رہا ہے. میرے سامنے قنات لگی ہے، اس کے پار کیا ہے مجھے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ حضرت عمر مسجد نبی کے منبر میں سامنے پہاڑ ہے. 1600 میل کا فاصلہ حضرت عمر کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. دیکھ رہے پہاڑ کے اس پار جس نبی کے غلاموں کی یہ شان، ان کے آقا کی کیا شان. سوچیں آواز بھی پہنچ رہی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں. آج سیٹلائٹ بنا لیا تو آپ کو سائنس نے بھی بتا دیا، دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. مادیات نے آج جا کر، حالانکہ آپ کمرے میں بات کریں، دل میں بات کریں، یہ نہیں سن سکتے سیٹلائٹ. ٹھیک ہے نا، آپ کی دل میں بات ہو رہی ہے ہلکی آواز سے، وہ نہیں سن سکتے. مگر روحانیات کا عالم کیا ہے؟ آپ کراچی بیٹھ کے دل میں سوچیں، بولے، میرے غوث پاک بغداد میں سنتے بھی ہے اور دیکھتے بھی ہے. روحانیات کا عالم بہت. سیدنا غوث اعظم بہت بڑے عالم، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم. جاہل ولی اپنے گاؤں میں پڑھے، پھر سفر کر کے بغداد پہنچے. اتنا پڑھے کہ استاد نے کہا مجھے جتنا آتا تھا میں نے پڑھا دیا، میرے پاس اور نہیں ہے، اب میری گدی پہ بیٹھ کے تم پڑھاؤ. خود استاد نے اپنی گدی پہ پڑھاتے رہے، واز بھی فرماتے تھے، پڑھاتے بھی تھے، مجاہدہ بھی کرتے تھے. 25 سال جنگلوں میں گزارے اپنے نفس کو، حالانکہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے. کتنی شان والے. فرماتے ہیں میں گھاس پھوس مل جاتی تھی وہی کھا لیتا تھا، کچھ اور ملتا نہیں تھا. فرماتے ہیں 3 سال ایسے آئے میں نے کچھ بھی کھایا پیا، اونچی زور سے کیوں کہلوایا؟ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ 3 سال تک کھایا پیا نہیں تو زندہ کیسے؟ ڈاکٹر تو کہتے ہیں 1 ہفتہ مشکل سے گزارے گا بندہ، اگر کھایا پیا نہیں ہے مر جائے گا. غوث پاک کہتے ہیں میں نے 3 سال کچھ نہیں کھایا پیا. لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے. ابھی 5 سال پہلے مانسیرا میں بابا دھنکا نام تھا بابا رحمت اللہ، اس کی وفات ہوئی ہے 5 سال پہلے. آپ کے صدر، وزیر اعظم سب اس کے پاس جاتے تھے، وہ ڈنڈا مارتا تھا. بابا دھنکا، اس کو لوگ کہنے لگ گئے اس نے 25 سال کچھ نہیں کھایا پیا. میں دیکھنے گیا تھا اس کو. مانسیرا کے لوگ، آپ کے وزیر اعظم اور دوسرے لوگ جا کے اسے ڈنڈے، کیونکہ وہ صبح بیٹھ جاتا تھا بابا، لوگ لائن لگا کے گزرتے تھے. بابے کا جسم سوکھ گیا تھا مگر تر و تازہ، نماز کبھی نہیں چھوڑی، ڈنڈا ہاتھ میں لے کے بیٹھا. کوئی آیا کہ کیا بات؟ بابا جی یہ مشکل، اللہ کرنے والا، میں کیا کروں، اللہ کرے گا. ہلکا سا ڈنڈا، لیکن جس کی نیت خراب ہوتی تھی بابا ٹکا کے مارتا تھا. پتہ لگ جاتا تھا اس کے دل کا حال کیا ہے. میں خود گیا تھا اس بابے کو دیکھنے بھی، اس کا پتہ کرنے بھی، اس کے علاقے میں گیا تھا. میں نے پوچھا کہ ان کا مرید ہے، کہاں سے اس کا سلسلہ کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اس کو جو عزت ملی ہے اس نے اپنی ماں کی بہت خدمت کی، ماں دعا دے گئی ہے یہ ولی بن گیا ہے. ماں کی خدمت کر کے ولی بن گیا. 25 سال اس بابے نے کچھ نہیں کھایا پیا. یہ تو 5 سال پہلے کی بات ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں. کتنے لوگ 6 مہینے وہاں رہے چھپ کے کہ دیکھیں بابا کسی وقت کچھ کھا لیتا ہو. کھاتا نہیں، پیتا نہیں، اور تر و تازہ، صرف جسم سوکھ گیا، اس کے ہوش ٹھکانے سب کچھ. تو 5 سال پہلے جب ایک عام ولی کی یہ شان ہے، غوث پاک کی کتنی شان ہے. 3 سال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام دودھ کا پیالہ اور روغنی روٹی، جس کو آپ پراٹھا کہہ لو، شیر مال کہہ لو، وہ لے کے آئے اور آ کے کہا کھاؤ. آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نہیں بھیجا ہے، اللہ ہی نے بھیجا. تو غوث پاک نے فرمایا میں نے اللہ کے لیے چھوڑا، جب اللہ کہے گا تو کھاؤں گا.
تو غیب سے آوازیں آتی تھی، اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم پی۔ اعلیٰ حضرت ترجمانی کرتے ہیں، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے۔ کتنی شان، کتنے پیارے، اللہ قسمیں دے رہا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، اور تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ غوث کہتے ہیں فریاد سن کر آپ کی مدد کرنے والے کو، غیث کہتے ہیں بارش کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث پاک آپ وہ غوث ہیں کہ جہان کے دوسرے غوث بھی آپ کے شہدائی ہیں، اور آپ اللہ کی رحمت کی وہ بارش کے باقی بارشیں بھی آپ کی پیاسی ہے۔ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک کی اولاد، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، 15 سال، کتنا عرصہ؟ مجھے سب کی آواز چاہیے، سنو۔ آپ نے اپنے حجرے میں دیوار میں ایک کھونٹی گاڑ دی تھی، فرماتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے آتا، اس کھونٹی کو پکڑ کے ایک ٹانگ اٹھا لیتا، اور فجر سے پہلے اٹھائی ہوئی ٹانگ اس وقت زمین پہ رکھتا جب پورا قرآن پڑھ لیتا تھا۔ 15 سال روزانہ، کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا ایسے ہی نہیں غوث غوث ہو رہی ہے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، عشاء کے لیے وضو کیا، عبادت میں ساری رات گزاری ہے، فجر پڑھی، رات میں سوئے نہیں۔ اتنے مادرزاد، ماں کے پیٹ سے بلی پیدا ہونے کے باوجود تقویٰ کتنا تھا، زہد کتنا تھا، اللہ سے ڈرنے والے کتنے تھے، کتنے پیارے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اتنی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس سال کے بعد 11ویں کریں گے، بیڑا پار، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ کوئی اور کریں، بس 11ویں کر لی۔ 11ویں کا بہت فائدہ ہوگا، مگر جو فرض ہے وہ کرنا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی بات سنی ہے آپ نے؟ ان کا لقب ہے زین العابدین، نام ہے ان کا علی اوسط، لقب ہے زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی۔ کیوں کہتے ہیں ان کو یہ زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ اونچی، آپ کو 50 پڑھنے پڑ جائے نا روز کے، پتہ لگ جائے، روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے، حالانکہ شہزادے ہیں نبی پاک کے، مگر وہ اتنی عبادت کرے اور ہم نعروں پہ ہی کام چلائیں، تو پھر بتاؤ ہم سمجھدار ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ اگر واقعی اللہ کے پیاروں سے محبت ہے تو ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈھلنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک کے شہزادے، تھانوی صاحب نے لکھا ہے ان کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ حد تواتر، آپ کے لیے یہ لفظ مشکل، مسئلہ کیا ہے؟ میں بھی بیان کر رہا ہوں، میرے والد صاحب بیان کرتے تھے، میرے دادا، مجھ سے لے کے غوث پاک تک ہر زمانے میں سارے لوگ وہی کہہ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تواتر، تسلسل، وہ کرامتیں بیان ہو رہی ہیں۔ غوث پاک نے کیا کچھ کیا، مردے زندہ کیے، دین کو زندہ کیا، محی الدین آپ کا لقب ہے۔ آپ نے
کیا کیا کرامتیں بیان کی ہوئی ہے. بہجت الاسرار کتاب پڑھ لو, زبدۃ الاثار پڑھ لو, کتاب بریلی نہیں, خود تھانوی صاحب کی بات سنائی. وہ کہہ رہے ہیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کے اس شہزادے کو بھی بے مثل بنایا ہے. آخری باتوں پہ آؤں, بہت ٹائم ہو گیا. میں نہیں سوچ رہا تھا اتنا بیان کر لوں گا, لیکن یہ بھی غوث پاک کی کرامت ہی ہے. سنیں توجہ سے. 11ویں کا ایک معنی ایصال ثواب. 11ویں کا ایک معنی اونچی اور آسان کروں, 11ویں نام ہے ایصال ثواب. 11ویں نام ہے ایصال ثواب. کی عربی کے لفظ ہے. ایصال کے معنی پہنچانا, پہنچا دینا. ثواب نیکی پہ اللہ کی طرف سے ملنے والا انعام, بدلہ. تو ہم کوئی نیکی کریں اس پر ہمیں ثواب کی امید ہے. جو ثواب مجھے ملا میں ایک کو یا زیادہ کو بخش دوں, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ وہ ثواب ان کو بھی دے گا, میرا ثواب اپنی جگہ رہے گا. اس عمل کا نام ہے ایصال ثواب. کیا کہتے ہیں اس کو؟ آپ نے دعا کی, سورہ فاتحہ پڑھی, آپ نے اس کو فاتحہ کہہ دیا, قل واللہ پڑھ لی, ایصال ثواب کیا. اب جتنی نیکیاں آپ کو ملی ہیں, جتنوں کو بخشیں گے ان کو بھی ملیں گی. اس عمل کا نام ایصال ثواب. تو 11ویں میں کیا کیا جاتا ہے؟ ختم غوثیہ پڑھا جاتا ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے, کھانا کھلایا جاتا ہے. یہی ہے نا ایصال ثواب. تو 11ویں ایصال ثواب کا ثبوت قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. نام ہم نے رکھ لیے. نام سویم, 7واں, 10واں, 20واں, 40واں, عرس, برسی, 11ویں, کنڈے, یہ نام ہم نے رکھ لیے. اصل چیز ایصال ثواب. اصل چیز اونچی گئی ہے. یہ باقی سارے نام ہیں. تیسرے دن ہم نے ایصال ثواب کیا, سویم کہہ دیا. 7ویں دن کیا 7واں, 40ویں دن کیا 40واں. اصل چیز ایصال ثواب. تو 11 تاریخ مشہور غوث پاک کی, ان کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں. ان کو جب بھی ایصال ثواب کرے اس کو 11ویں کہہ دیتے. اصل چیز ایصال. چلو یہ بات بھی آپ کو سنائی دے. محبت والے خوب لطف لیں گے, باقی دوسرے صرف سنیں گے. سفر کر رہا تھا ہوائی جہاز میں دوسرے ملک میں. جب بھی سفر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہوں. میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی, جنت میں لے جانے والی نیکیاں. وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں کھانا کھلانے کی برکتیں, کہ کھانا کھلانا لوگوں کو کتنا اچھا کام ہے. اس میں غوث پاک کا ایک ملفوظ آ گیا, لفظ میں بول رہا ہوں, کوئی لکھ دے گا وہ ملفوظ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, اس کو کہیں چھاپ دیا جاتا ہے. تو وہ غوث پاک کا ملفوظ اس نے لکھا کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا, آپ کو ساری دنیا کی دولت دی جائے اور آپ سے کہا جائے کوئی ایک خواہش کریں, کوئی ایک آرزو تمنا کریں, تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی ایک کام آپ کیا کریں گے؟ غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ بذرا ٹائم دو مجھے, میں سوچوں, ساری دنیا کی دولت آئے گی اور ایک کام سوچ کے بتاؤں گا. نہیں, آپ نے دیر نہیں لگائی. اچھا گیا ہم سے نہیں کسی نے پوچھ لیا, ہماری تو سوچ ہی ہے. کوئی کہے گا یا اللہ مجھے اچھی نوکری دے دے, یہ نوجوان کہیں گے کوئی اچھی چھوکری دے دے, کوئی کہے گا نوٹوں کی ٹوکری دے دے. یہی سوچ ہے نا ہماری, اس سے زیادہ نہیں. غوث پاک نے دیر نہیں لگائی, فرمایا اگر ایسا ہوگا کہ مجھے دنیا بھر کی دولت دے کے کہا جائے کوئی ایک کام کرو تو میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا. لوگوں کو, مجھے سب کی آواز چاہیے کیونکہ ادوار ہوں آج آپ ایک دوسرے کے لقمے چھینتے ہو. کوشش کرو کسی کا رزق چھیننے کی کوشش نہ کرو, ہو سکے تو کھلاؤ, چھینو. مولانا صاحب میرے پڑوسی کی دکان بہت چلتی ہے, میری نہیں چلتی, بس کوئی ایسا تعویذ دے دو اس کی دکان ختم ہو جائے. ایسی دعا
تو یہ کہ اس کی چلتی ہے، دعا کرو میری بھی چلے۔ اپنے بھائی کے دشمن ہوئے ہوئے، مخالف ہوئے ہوئے لوگوں کے منہ سے لقمے چھین رہے ہو، ایسا نہ ہے، جس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے۔ غوث پاک نے فرمایا ایسا ہو جائے تو میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ ملفوظ پڑھ کے میں نے کتاب کی بند، سوچنے لگ گیا۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ کھانا کھلانے کا ثواب، برکت بہت زیادہ ہے، بہت فائدہ ہے، مگر غوث پاک سے پوچھا گیا، انہوں نے خواہش بیان کر دی، بات کیسے ختم ہو گئی؟ میں نے غوث پاک کی روح سے مدد مانگی، مجھے بات سمجھاؤ۔ ان کا کرم ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ غوث پاک کا لقب ہے محبوب سبحانی، اور محبوب کی بات ٹالی نہیں جاتی، محبوب کی بات ٹالی نہیں جاتی۔ وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا تم ہمارے پیارے ہو، خواہش تم نے بتائی ہے پوری ہم کریں گے۔ تم اپنی قبر میں لیٹے ہوگے، پوری دنیا کو 11ویں کے نام سے کھانا ہم کھلائیں گے۔ پوری دنیا کھا رہی ہے یا نہیں کھا رہی ہے؟ اونچی کھانا کھلانے کا فائدہ بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، فقر سے تنگ آ گیا، بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ آپ اللہ سے دعا کر دو کہ میری عمر میں جتنا میرا رزق ہے مجھے اکٹھا دے دے، جتنا میں نے کھانا پینا ہے مجھے اکٹھا دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ایسا کیوں کر رہا ہے، تو وہ کھا لے گا بعد میں کیا؟ اس نے کہا جی ایک مرتبہ تو پیٹ بھر کے کھاؤں، واقعی سے تنگ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اس کو جتنا اس کا حصے میں رزق تھا سارا اس کو، سمجھنے کے لیے کہوں 10 بوری گندم کی اس کو اکٹھی مل گئی۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ گودام میں رکھوا دی، اس نے دیگیں چڑھا دی، 10 کی 10 بوریاں ساری جتنی تھی نا سارا کھانا پکاؤ، پورے گاؤں کو دعوت دے دی کہ میں تو جانتا ہوں نا فاقے میں کیا ہوتا ہے، آؤ آج تم بھی سب پیٹ بھر کے کھاؤ۔ دعوتیں آؤ، دنیا کھا رہی ہے، کھلا دیا سب کو اس نے اکٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام مہینے کے بعد وہاں سے گزرے تو دیکھا دیگیں پھر چڑھی۔ یا اللہ اس کا رزق تو نے اس کو اکٹھا دے دیا تھا، مہینہ گزر گیا پھر دیکھے۔ اللہ نے فرمایا اس اکیلے نے اپنے لیے نہیں رکھا، جب ہماری مخلوق کو کھلایا تو ہم نے اتنا ہی رزق روز اس کے لیے کر دیا۔ جو دوسروں کو دیتے ہیں کم ہوتا اور ملتا ہے۔ غوث پاک کا لنگر آج بھی چل رہا ہے دنیا بھر میں 11ویں۔ میں ایسے ملکوں میں گیا شروع میں جہاں صرف اس وقت 25 مسلمان ٹوٹل، عورتیں مرد بچے ملا کے ٹوٹل کتنے؟ 25 مسلمان۔ میں نے وہاں بھی 11ویں ہوتی دیکھی ہے، 25 مسلمان، لیکن غوث پاک کی 11ویں وہاں بھی ہو رہی ہے۔ اللہ نے جو شان دی ہے، مرتبہ دیا ہے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دین کو زندہ کرنے والے، شریعت و سنت کے پابند، کیونکہ جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ ولی ہو سکتا۔ اپنے مردے زندہ کیے، قبرستان میں جا کے مردے زندہ کرنا تو بہت بڑی کرامت ہے۔ ایک مائی نے آپ کے مدرسے میں اپنا بچہ داخل کر دیا، اس کو دین سکھاؤ۔ وہ کچھ عرصے کے بعد بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا بچہ لنگر کی دال کھا رہا تھا۔ غوث پاک کے پاس آئی تو آپ مرغا کھا رہے تھے۔ کیا کھا رہے تھے؟ چکن، اصلی والا چکن، برائلر نہیں۔ یہ جب سے آیا بیماری ہے، نیری بیماری، جو فارمی چکن ہے نا، نیری بیماری، کیمیکلز ہے، وہ اپنا وزن خود نہیں اٹھا سکتا، آپ کا کہاں سے اٹھائے گا؟ بہرحال آپ کھاتے ہو، آپ کی مرضی ہے۔ چکن کھا رہے تھے، میرے والد صاحب کہیں تقریر کر رہے تھے، کسی نے کہہ دیا یہ مولوی ککڑ بہت کھاتے ہیں، مولوی مرغے بہت کھاتے ہیں۔ والد صاحب نے کہا اذانیں بھی تو وہی دیتے ہیں، اعتراض کرتے ہو بڑا۔ بہرحال غوث پاک ہڈیاں اس کی توڑ نہیں رہے تھے، ہڈیاں سالم رکھ لی۔ عورت دیکھ رہی تھی میرا بچہ دال کھا رہا ہے، یہ خود مرغا کھا رہا ہے۔ جب آپ نے کھا لیا، آپ نے اس پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، مرغا زندہ ہو گیا۔ آپ نے
مائی سے فرمایا جب تیرا بیٹا اس شان کو پہنچے گا تب اس کو مرغا کھلائیں گے، ابھی اس کو دال ہی کھانے دے۔ مردے بھی زندہ کیے، لوگوں کو دین سکھایا۔ اس زمانے میں دین کا کیا حال ہو گیا تھا، دین مردہ ہو گیا تھا، آپ نے دین کو زندہ کیا ہے۔ بڑی شان، بڑا مرتبہ۔ تو ان کو جب بھی ایصال ثواب کریں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آج 11 تاریخ ہے، اونچی نہیں، مگر ہم کر رہے ہیں تو کیا مطلب؟ تاریخ کا مطلب نہیں، ان کی شہرت ہو گئی 11ویں کی، تو جب بھی کی جاتی ہے اس کو 11ویں کہہ دیتے ہیں۔ اور 11ویں منانے والے کرنے والے حلالی ہوتے ہیں، دوسروں کو یہ توفیق ہے۔ غوث پاک کا حلوہ وہی کھائے گا جو ایمان والا ہوگا، جو نہیں ہے اس کے لیے یہ چیز نہیں۔ اس میں زبدۃ الآثار میں ایک لڑکا آیا غوث پاک کے پاس، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے اس کا برا حال ہے، اس نے مجھے کہا جاؤ غوث پاک سے میرے لیے دعا کراؤ۔ غوث پاک کے پاس آیا، آپ نے فرمایا تیرا باپ میرا مرید تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا میری باز کی محفل میں آتا تھا؟ نہیں۔ تو میرے پیچھے نماز پڑھی؟ نہیں۔ میرے حلقے میں بیٹھا؟ نہیں۔ فرمایا میرا لنگر کھایا؟ اس نے کہا ہاں جی لنگر کھایا۔ فرمایا جا تیرے باپ کا کام ہو جائے گا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جن کو اللہ اپنا بندہ فرمائے پھر اللہ ان کو کمالات عطا فرمائے، وہ اللہ کی عطا سے کمال والے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ جس پر پڑ جائے بیڑا پار ہو جاتا۔ نہیں انہوں نے نام نہیں لے رہا، سمجھ گئے ہو نا، ان کا ذائقہ خراب ہو جائے گا اگر ان کا نام نہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیفیت طاری ہو گئی، ایسی کیفیت کہ آپ چاہتے تھے جو مجھے کمال ملا ہے دوں کسی کو، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، کوئی بندہ نظر نہیں آیا، گلی میں باہر ایک کتا گزرا، آپ نے اس پہ نظر ڈال دی، اس پہ نظر ڈال دی، تھانوی صاحب نے لکھا ہے، اس پہ نظر ڈال دی، سارے شہر کے کتے اس کتے کا ادب کرنے لگ گئے۔ اصحاب کہف کا کتے کا ذکر سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ ولی اللہ کے پیچھے لگ گیا تو ذکر قرآن میں آیا یا نہیں آیا؟ تو اللہ والوں سے محبت ہم 12ویں بھی مناتے ہیں، ہم 11ویں بھی مناتے ہیں، اور ہمارا یہ عمل رکنے والا نہیں انشاءاللہ۔ تو میں نے آپ کے سامنے مختصر بات کی، آخری ایک وعدہ لیتا ہوں اور گفتگو ختم۔ مجھے بتاؤ مرنا ہے یا نہیں؟ جنہوں نے نہیں کہا ان کو بھی مرنا پڑے گا، بچے گا کوئی نہیں۔ قبر میں کچھ نہیں جائے گا سوائے ایمان، نیک اعمال۔ اور مجھے بتاؤ قبر میں اگر نبی پاک نے منہ پھیر لیا تو کدھر جاؤ گے؟ اگر انہوں نے کہہ دیا یہ میرا نہیں ہے تو کچھ بچت ہوگی؟ آج سے عہد کرو نبی کے وفادار رہیں گے، نبی کے اہل بیت کے وفادار رہیں گے، نبی کے صحابہ کے وفادار رہیں گے، نبی کی امت کے اولیاء کے وفادار رہیں گے، سچے سنی رہیں گے۔ اپنے آپ کو، اپنی عورتوں بچوں کو چھوٹی عمر میں عقیدے یاد کراؤ، بڑے ہو گئے نہیں، چھوٹی عمر سے عقیدے یاد کراؤ، ادب سکھاؤ، تہذیب سکھاؤ، یہ آپ سب کی ذمہ داری۔ خود کردار کے لحاظ سے اچھے بنو، وعدہ کرو تو پورا کرو، ناپ تول میں دھوکہ نہ دو، کسی کا پیسہ لیا ہے لیتے وقت بھی بڑا ضرورت مند، بعد میں آپ فون نہیں اٹھاتے، وہ بیچارہ پھر آپ کا پیچھا کرتا رہا، قرض لیا عطا کرو، کسی کا حق مارنے کی کوشش سے۔ اور یہ وطن آپ نے بنایا قربانیاں دے کر، اس وطن کی آپ ہی نے حفاظت کرنی ہے،
یہ سنیوں نے بنایا پاکستان، حفاظت بھی اس کی کون کریں گے؟ اونچی سنی کریں گے. اور ہم نے کسی ایسے کو ووٹ نہیں دینا جو نبی کا وفادار نہیں. اللہ ہم سب کو سچا پکا اچھا سنی رکھے، صحیح عقیدے پر قائم دائم رکھے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اس محفل میں اعلیٰ حضرت کے 24 نقش والی انگوٹھی کا اسٹال لگا ہوا ہے، کسی نے لگایا ہوا ہے. حفاظت کے لیے وہ انگوٹھی وہاں مل جائے گی آپ کو. مرد حضرات پہنے، عورتیں بھی پہن سکتی ہیں. تو وہ تعویذ والی انگوٹھی ہے، ہر وقت اس کو پہنے رکھو، آپ کی حفاظت ہوگی. میں نے ثواب کے لیے اعلان کر دیا، میرا کوئی کمیشن نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ گزشتہ دنوں حویلیہ میں عید میلاد النبی کے جلوس پر جو دہشت گردی ہوئی، لہٰذا آپ اس سے متعلق بات کریں اور مذمت کریں. اہل محلے والوں، آپ کا مطالبہ کرنا اپنی جگہ. میں سنی ہوں، میں اس کا ہر جلسے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. ٹی وی پہ میرا پروگرام میں پچھلی جمعرات کو بھی کر چکا ہوں. اس طرح مطالبہ لکھ کر آپ کو نہیں بھیجنا چاہیے. آپ یہ مطالبے بھیجیں انتظام کرنے والوں کو، جنہوں نے جلسے کی تاریخ لی ہے، جنہوں نے جلسہ کروایا ان کو بھیجیں، وہ مجھے دیں. ہو سکتا ہے نا کوئی شرارتاً بھیجے، کوئی تو سوال کرنا ہو تو رکا ان کو بھیجیں. باقی ایک صحافی کا قتل ہو گیا، ٹی وی بھی چیخ رہا، لوگ بھی ریلیاں نکال رہے ہیں. نبی کے میلاد کا جلوس نکالنے والوں کے دن سروں پر سینوں پہ گولیاں ماری گئیں. اس سے پہلے لاہور میں واقعہ ہو چکا تھا ناموس رسالت کے حوالے سے. تو اسی لیے کہہ رہا ہوں ووٹ ان کو دو جو نبی کے غلام ہو. یہ جتنے 1500-1600 ہیں نا 10-12 پارٹیوں کے، جو پچھلے چلے گئے وزیر صاحب جو اس وقت ہے، اور جو اس سے علاوہ یہ 1500-1600، ان کو 30 سال ہو گئے پاکستان سے کھیلتے ہوئے. انہوں نے اپنا آپ بنایا ہے، ملک کو کچھ دیا، ہمیں ان سے کوئی امید. تو بلے باز ہو یا شیر والا ہو، کوئی امید، تیر چلانے والا بھی ہو، کوئی امید نہیں. ہمیں امید کس سے ہوگی؟ جو نبی کا غلام ہو، اس کو شریعت سنت کی پاسداری ہوگی. اور یہ جو علماء اور دوسروں کے نام سے آپ کو لڑوایا جا رہا ہے، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت نبوت کے بھی. ہم کسی ایک کی بے ادبی کر سکتے، نہ صحابہ کا دامن چھوڑنا ہے، نہ اہل بیت کا دامن چھوڑنا. اب لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر کرو تو شیعہ ہو گئے. کون ہے جو ایسا کہتا ہے؟ اہل بیت کا ذکر کرنا شیعہ ہونا ہو کیسے ہو گیا؟ اہل بیت کا ذکر کرنا مومن ہونے کی نشانی ہے، صحابہ کا ذکر کرنا مومن ہونے کی نشانی ہے. تو آپ لوگ اس طرح کے پروپیگنڈے میں آ کے اپنی قوت نہ توڑیں. باقی حویلیہ میں جو کچھ ہوا ہے، ہم تمام اہل سنت نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے اس کے لیے کمیشن بنایا جائے، جوڈیشل کمیشن. اس کے لیے باقاعدہ تحقیقات ہو اور مجرموں کو سزا دی جائے. ہم مطالبہ ہی کر سکتے ہیں نا، جس دن قوت بنیں گے پھر ہم عمل کر کے دکھائیں گے. تو ہم قوت بن جائیں. باقی مطالبہ ہے، اور جنہوں نے ایسا کیا ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں اللہ ان کو دنیا و آخرت میں عبرت کا نشان بنا دے. اور کوئی مطالبہ آپ کا کوئی رہ گیا ہو تو بتا دو. کیا پروگرام ہے؟ اللہ، یہ پروگرام مجھے بتایا گیا جاری رہے گا. آپ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہیں، پروگرام جاری رہے گا. نعت خان حضرات آئیں گے، دوسرے آئیں گے، تو میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ
یا حبیب اللہ. دو شعر منقبت کے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام. اور آپ سب کے لیے لنگر کا انتظام ہے. آپ تمام احباب ضرور شرکت فرمائیں. بیٹھے رہیں اپنی اپنی جگہوں پر. دو اشعار صرف اس دل افروز ساتھ لا